اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک اہم سوال یہ ہوا ہے کہ دشمنان اسلام کے شر سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ اہم سوال ہے اور اس کا حل جاننا ہم سب کا فریضہ ہے۔ یاد رکھیے گا، دشمن خراب کاری کے پروگرام کو لے کے ہمارے معاشرے میں روز بروز اور شدت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ دشمنوں کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی اتحاد پیدا نہ ہونے پائے، لہٰذا دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے سب سے پہلی اور اہم چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر بصیرت کا چراغ روشن کریں۔ بصیرت یعنی سمجھداری، بصیرت یعنی انسان کی دل کی آنکھ۔ دیکھیے، ایک ہے بصارت اور ایک ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں دیدہ سر سے دیکھنے کو، بصیرت کہتے ہیں دیدہ دل سے دیکھنے کو۔ بصیرت یعنی انسان کی تیز بین نگاہیں، جس کے ذریعے سے انسان اپنے شرعی مسائل کو اور اسی طریقے سے سیاسی مسائل کو حل کر سکے۔ لہٰذا بصیرت کی بہت اہم ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نابینا وہ نہیں ہے جس کے پاس آنکھ نہ ہو، بلکہ نابینا اصلی وہ ہے جس کی دل کی آنکھیں بند ہیں۔ اسی کو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لیس الاعمی من یعمی بصرہ انما الاعمی من تعمی بصیرتہ۔ دیکھو، اندھا وہ نہیں ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، بلکہ اصلی اندھا وہ ہے جو دل کا اندھا ہوتا ہے، جس کے پاس بصیرت نہیں ہوتی۔ لہٰذا بصیرت کا ہونا دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آخر یہ بصیرت ہم کو ملے گی کہاں؟ تو سورہ فرقان میں ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اے ایماندارو، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں فرقان کی نعمت عطا کر دے گا، یعنی تمہارے وجود میں بصیرت کا ایسا چراغ روشن ہو جائے گا کہ تم پہچان لو گے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بصیرت کا ہونا۔ دوسری اہم چیز جو دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے، وہ ہے ہمارا باہمی اتحاد۔ اگر ہمارا باہمی اتحاد قائم رہے گا تو دشمن ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، ہمارے عقائد میں خراب کاری نہیں کر سکتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں اختلاف مت کرو، آپس میں تفرقہ مت کرو۔ لہٰذا اتحاد کی بہت ہی سخت ضرورت ہے۔ ہم جہاں تک غور کرتے ہیں تو ہم کو یہ ملتا ہے کہ اتحاد بہت بڑی طاقت کا نام ہے۔ ہمارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، الگ الگ انگلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہی انگلیاں اگر جمع ہو کے گھونسے کی شکل اختیار کر لیں، ان کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے تو یہ گھونسا دشمن کے سینے کو توڑ دے گا۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہمارے اندر بصیرت کی نعمت کو اجاگر فرما اور ہمارے اندر اتحاد فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔